کہ ثلاث دعوات لا ترد، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے۔ صحیح الجامع کی روایت 3032 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد لولدہ، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد، اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی۔ دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد، لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دیں تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 3049 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 596، ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں تو قبول ہوئی ہیں، لا شک فیہن، ان میں شک کی گنجائش نہیں۔ دعوت الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف نظریہ اور مفروضہ نہیں ہے کہ والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت 3436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، ماں کی گود میں 3 بچوں نے کلام کی ہے۔ اس حدیث میں 3 کا تذکرہ، اگرچہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 7 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو کی، جبکہ وہ وقت ممکن نہیں ہوتا کلام کرنے۔ عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ماں لے کے آئی، لوگوں نے باتیں کی تو جواب کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابھی وہ چند دن کے تھے۔ وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج، بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک انسان تھا جس کا نام تھا جریج۔ كَانَ يُصَلِّ، نماز پڑھ رہا تھا، جاءته أمه، ان کی والدہ گرامی تشریف لائیں، فدعته فقال اجیبها او اصلی، ماں نے جریج کو بلایا اور وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، سوچ میں پڑ گئے ماں کو جواب دوں کہ نفلی نماز جاری رکھوں۔ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، ایک طرف ماں کی بات ماننا ہے، اور عبادت چونکہ فرض نہیں ہے، نفل پڑھ رہے، نوافل، تہجد، اللہ کے قریب کرنے کی باتیں، اللہ کا محبوب بننے کی باتیں، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ سوچا فمضى في صلاته، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز پڑھتا، برائی نہیں سوچی، نیت میں کوئی خلل نہیں ہے،
اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ماں کی بات کا جواب نہیں دیا، ماں نے بددعا دی، اللہم لا تمته حتى تریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک فاحش عورت کو نہ دیکھے، غلط اور بازاری عورتوں کا سامنا نہ ہو۔ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، ایک کٹیا بنا کے عبادت میں مشغول رہنے والا یہ نیک اور صالح انسان، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، ایک عورت بازاری آئی، اس نے برائی کا تقاضا کیا، اس اللہ کے ولی نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ فَأَتَتْ رَاعِيًا، اس عورت پہ شیطان تو سوار تھا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی، فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ قالت من جریج، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ یہ وہ انتقام تھا جو اس کی برائی پہ اس اللہ کے نیک بندے نے لبیک نہیں کہا۔ جرم کس کا؟ عیب کس پہ لگ گیا؟ فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وسبوه، لوگ آئے، انہوں نے کٹیا بھی توڑی، اس کو بھی باہر نکالا، گالی گلوچ بھی کیا۔ فتوضا، آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال اپنے پیاروں کو گرنے نہیں دیتا، یہ اس کے وعدے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جس کا اچھا عمل ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اسے ضائع نہیں کرتا۔ جریج نے وضو کیا، وصلى، نماز پڑھی، ثم اتى الغلام، اس نو مولود بچے کے پاس آئے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ فقال من ابوک یا غلام، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ یہ چند ساعتوں، چند گھڑیوں، چند گھنٹوں، چند دن راتوں کا یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ جریج نے کہا من ابوک یا غلام، بچے کس کے بیٹے ہو؟ قال الراعی، میں چرواہے کا بیٹا ہوں، ماں کی گود میں بولا۔ قالوا نبنی صومعتک من ذهب، جب اس بچے نے کلام کی تو سب پریشان کہ ہم نے تو اس کو گالی بھی دی، ہم نے اس کی کٹیا بھی توڑ دی، اور ہم نے اس کو ذلیل بھی کرنا چاہا۔ سب لوگ جہاں شرمندہ ہوئے وہاں کہنے لگے کہ آپ کا یہ جو مکان ہے سونے کا بنا دیں۔ قال لا الا من طین، یہ پہلے بھی مٹی کا تھا، اب بھی یہ مٹی کا ہی بنے۔ وكانت امرأة ترضع ابنا لها، ایک عورت اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر۔ فمر بها رجل راكب ذو شارة، ایک گھڑ سوار گزرا، کڑیل جوان، چاقو چبند۔ تو ماں نے دیکھتے ہی کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے۔ فترک ثدیہا، تو اس بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ پینا چھوڑا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، اور جلدی سے گھڑ سوار کو دیکھا اور کیا کہتا ہے؟ اللہم لا تجعلنی مثلہ، دودھ پینے والا بچہ بول رہا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، یا سبحان اللہ۔ ثم اقبل على ثديها يمصه، پھر دوبارہ اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ قال ابو ہریرہ
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمص اصبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے انگلی کا اشارہ کیا کہ دوبارہ اس نے اس طرح دودھ پینا شروع کیا. ثم مر بأمہ فقالت، یہ بات تو ختم ہوئی تو ایک لونڈی گزری، تو ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه، اے اللہ اس لونڈی کی طرح میرے بچے کو نہ بنا. فترک ثدیها، اس نے دوبارہ دودھ پینا چھوڑا. فقال، اور بول کے کہتے اللہم اجعلنی مثلها، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے. یا سبحان اللہ. فقالت لما ذاک، جب پوچھا کہ کیوں، اس جیسا کیوں نہیں بننا، اس جیسا کیوں بننا ہے؟ فقال، تو روایت بتاتی ہے الراکب جبار من الجبابرہ، یہ جو گھڑ سوار تھا یہ ایک جابر انسان تھا، اور یہ جو لونڈی تھی اس پر الزام لگایا گیا کہ سرقتی زنیتی ولم تفعل، یہ بے گناہ عورت تھی جس پہ بدکاری کا بھی الزام لگا، چوری کا بھی الزام لگا، لیکن وہ پاک باز تھی. تو اس نے جابر بننا پسند نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پاک باز لوگوں کے صف میں شامل کرنا پسند کیا. اس حدیث کے اندر ہمارا جو مقصود ہے، جریج اگرچہ اللہ کا ولی تھا، جریج اگرچہ معروف تھا نیکی میں، باوضو تھا، نماز میں کھڑا تھا، ماں کی بات پہ لبیک نہیں کہا، ماں نے بددعا دی، اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک ایسی عورتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، والدین کی بددعا رد نہیں ہوتی. آپ حیران ہوں گے، آپ نے نام تو سنا ہوگا امام زمخشری کا، سنا ہوا ہے؟ الکشاف، تفسیر الکشاف جس کی کتاب ہے. امام زمخشری کی ٹانگ کٹ گئی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا نا کہ فلاں شخص کے اوپر گھر گر گیا ہے تو نہ جانے وہ بچائے کہ نہیں بچا. کہتے ہیں نہیں، وہ ضرور بچائے گا اللہ اسے. کہا گھر گر گیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے وعدے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتا ہے، اللہ اسے ضرور بچائے گا. جب وہ سب کچھ پیچھے ہٹایا تو وہ زندہ تھا. امام زمخشری سے پوچھا گیا آپ کی ٹانگ کیسے کٹی؟ انہوں نے جواب دیا دعاء الوالدہ، یہ میری ماں کی بددعا تھی. کیا بددعا تھی؟ کنت فی الصغر اصطدت عصفورا، میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی، شکار کیا. وربطته بخایط فی رجلی، اس کی ٹانگ میں ایک دھاگا باندھ دیا. آج بھی بچے ایسے ہی کرتے ہیں. فطارا، وہ چڑیا، وہ پرندہ جب اڑا، میں اس کے پیچھے، ودخل فی حرف، اور اس نے ایک بل میں داخل ہونا چاہا. فجذبته، میں نے اسے کھینچا. فانقطعت رجلہ، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. فتألمت امی، میری ماں کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک چڑیا کی ٹانگ توڑ دی. وقالت، ماں نے بددعا دی، قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، تیری بھی اللہ اسی طرح ٹانگ کاٹے جس طرح تو نے اس پرندے کی ٹانگ کو کاٹا. فلما کبرت، جب میں بڑا ہوا، ورحلنا الی بخارا، اور میں نے بخارا کی طرف سفر کیا، سقطت عن الدابہ، تو میں سواری سے گر گیا. وانکسرت رجلی، اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی. وعملت عملا اوجب قطعها،
بہت علاج کروایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ٹانگ کٹوانی ہی پڑے گی، اور آخر کٹ گئی۔ والدین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ ذو الجلال نے بھی ان کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ جہاں اللہ ذو الجلال نے مکے کی قسم اٹھائی ہے، جہاں اللہ ذو الجلال نے اپنے محبوب کے مکہ میں داخل ہونے کی قسم اٹھائی ہے، وہاں باپ کی تذکرہ بھی آیا ہے، ووالد وما ولد۔ یہ کوئی معمولی شان تو نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال قسم اٹھا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بے مثال اور بے لوث محبت کرنے والی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے تو وہ والدین ہے، بے لوث اور بے مثال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2754، سیدنا عمر بن خطاب کی روایت آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیین، جب غلاموں اور لونڈیوں کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي، ایک عورت کس طرح دوڑ رہی تھی ان لونڈیوں اور غلاموں میں جن کو قیدی بنایا گیا، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، دوڑتی دوڑتی جب اسے اپنا بچہ ملا تو کس طرح اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فوراً دودھ پلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کیسے؟ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ، یہ ماں کیسے ڈالے گی جہنم میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، اللہ ذو الجلال اس ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اگر 70,000 اور 70 لاکھ اور 70 کروڑ اور 70 ارب بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذو الجلال جس طرح اپنے پیارے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، یہ 70 ارب مائیں بھی اتنا پیار نہیں دے سکتے۔